إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس وحی کے اندر تعلیم کا ذکر کیا ہے، علم کا ذکر کیا ہے، قلم کا ذکر کیا ہے، اور اس وحی کا، اس آیت کا جو سب سے پہلا کلمہ ہے اس کی شروعات اقرأ سے ہوتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے آگے ذکر کیا کہ جس نے تم کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، علم سکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر پڑھنے پڑھانے کی، لکھنے کی اور تعلیم دینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہماری وحی کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر انسان کے اندر شعور نہ ہو، پڑھا لکھا انسان نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی شناخت نہیں ہوتی. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو. بے علم کا جینا بھی اس دنیا کے اندر ایک قسم کا مرنا ہے. جس انسان کو جینے کا شعور نہ ہو، جس انسان کو اپنا مقصد معلوم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اگر ہم کو معلوم نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک مردے کسی زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں. اسی لیے علم کا ہونا، انسان کے پاس شریعت کے علم کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کا ہونا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اتنا علم ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو حلال اور حرام کا شعور ہو سکے. جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے اس پر ضروری قرار دی ہیں، ان عبادتوں کے جملہ مسائل وہ جان سکے. اتنا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ شرعی علم، دینی علم کو وہ طلب کرے، حاصل کرے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کسی مدرسے سے فارغ ہو اور باضابطہ وہ عالمت کا کورس کیے ہو اور 8-10 سال اس نے کسی مدرسے میں گزارے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس سے وہ شریعت کے جو روزانہ کے مسائل ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے جان سکے۔ مثال کے طور پر نماز، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا نماز کے بارے میں ہر مسلمان کے لیے جتنا علم ضروری ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کو سورتیں یاد ہوں، رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد ہوں، اور اس کو معلوم ہو کہ نماز کے اندر کیا 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 جاتا ہے، نماز کی کیا مسائل ہیں، اور نماز سے پہلے کی بہت سی چیزیں ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے پاس اتنے علم کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ نمازوں کی ادائیگی کر سکے۔ نماز کے علاوہ کچھ دنیاوی مسائل ہیں، جیسے حلال اور حرام کی تمیز ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔ ان سارے مسائل میں بھی کم از کم جو بزنس وہ اختیار کر رہا ہے اس سے متعلق جملہ مسائل، حرام اور حلال سے متعلق اس کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں وہی تجارت کرے، وہی بزنس کرے جس کے اندر دین کی سمجھ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بزنس مین عالم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجارت وہ کر رہا ہے، جو بزنس وہ کر رہا ہے، اس بزنس سے متعلق حرام اور حلال کی تمیز ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ بازاروں کا چکر لگایا کرتے تھے، اور اگر کسی تاجر کے بارے میں یہ جان جاتے کہ اس کو اس چیز کے بیچنے کا اور خریدنے کا علم نہیں ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ یضرب بعض التجار بالدرہ، بعض تاجروں کو وہ تعزیری سزا دینے کے لیے کوڑے بھی لگاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، اور وہ تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ گیا تو کبھی تو وہ جان بوجھ کر حرام کھائے گا اور کبھی نہ جانتے ہوئے حرام کھائے گا۔ جب اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام کھائے گا، اور حرام کی اس کو تمیز نہیں ہوگی تو حرام میں پڑ جائے گا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس الزمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ من این اخذ المال، کہ اس نے مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، اس نے حرام ذریعے سے مال حاصل کیا ہے یا حلال ذریعے سے مال حاصل کیا ہے، اس کی وہ تمیز نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ لہذا ہمیں بھی شریعت کا علم، دین کا علم اتنا ہونا چاہیے کہ جو روزمرہ کی ہماری زندگی ہے یہ ہماری شریعت کے مطابق گزر سکے، روزانہ کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں۔ آئے دن موتیں ہوتی رہتی ہیں، میت کے کیا مسائل ہیں، جنازے کے کیا مسائل ہیں، تدفین کے کیا مسائل ہیں، تکفین کے کیا مسائل ہیں، یہ مسائل ہم کو جاننا ضروری ہے۔ پاکی اور ناپاکی کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہمارے نوجوان بھائیوں میں پائی جاتی ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ پاکی
پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کب انسان ناپاک ہوتا ہے، کب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کون سی ناپاکی ایسی ہے کہ جس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور کون سی ایسی ناپاکی ہے یا ایسی گندگی ہے کہ صرف دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، ان سارے مسائل کا ہمارے مسلمان بھائیوں کو جاننا واجب اور ضروری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، بالخصوص جو لوگ علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرماتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کو وہی پہچانے گا، اللہ رب العالمین کی ذات کا خوف اور اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے وہی ایمان لائے گا جس کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا علم ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین کی الوہیت کا علم ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال اور اللہ رب العالمین کے مقام کا علم ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ علم صرف اور صرف علماء کو ہوگا۔ علماء کا مطلب جو اللہ رب العالمین کو جس نے پہچانا ہوگا پڑھ کر، اب باضابطہ عالم نہیں بلکہ اس نے پڑھ کر سن کر اللہ رب العالمین کو پہچانا ہوگا، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو پہچانیں گے جو اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس نے اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال کو پہچان لیا، جس نے اللہ رب العالمین کے مقام کو پہچان لیا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہمارے اور آپ کے انداز میں نہیں کرے گا کہ ہم 2 وقت کی 3 وقت کی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اگر جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھ لیں گے، اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھ لیں گے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا آ جائے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو اگر ہم پہچان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت ہی اچھے انداز میں گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کو اللہ کی عظمت کا علم ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو روزمرہ کے مسائل کا علم ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نمازوں کا علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پاکی اور ناپاکی کا علم رکھتے ہیں حقیقت میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہذا اتنا علم ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اس کو بیان کیا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر، دونوں کا الگ مقام ہے۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جانکار اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا بہت فرق ہے دونوں کے اندر۔ اسی لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی زندگی کا مقصد بیان کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہمارے لیے تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا، ہم کو دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی روش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، اسی دنیا کے اندر مرنا ہے، اسی دنیا کے اندر جینا ہے، پیدا ہونا ہے، وما نحن بمبعوثین اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا اس دنیا سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مقابل میں مومنوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، عقل مندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کے اندر اور دن و رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں موجود ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ نشانیاں موجود ہیں۔ تو عقل والے کون لوگ ہیں؟ جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے
اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں وہ عقل والے ہیں. صرف اس دنیا کے اندر کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ تو مقصد ثانی ہے. یہ تو بس جینے کے لیے ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کھاتا اور پیتا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے، ثانی مقصد ہے. اصل مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے رب کو پہچاننے لگے. اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے عقل والا قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر وہی لوگ کریں گے جن کے پاس علم ہوگا. جو بیچارے جاہل ہوں گے، نادان ہوں گے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانے گا اور زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی تخلیق میں کیسے غور و فکر کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں. آگے اللہ نے کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے یہ جو عقل مند بندے ہیں، جو ہوش مند بندے ہیں، یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس دنیا کی تخلیق کو یوں ہی نہیں کیا ہے، یعنی تو نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں سب باطل نہیں ہے، بیکار نہیں پیدا کی ہیں، بلکہ تیری ہر چیز با مقصد ہے. آسمان کی تخلیق با مقصد ہے، دنیا کی تخلیق با مقصد ہے، ہماری تخلیق، انسان کی تخلیق یہ با مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جینے کا مقصد بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو انس و جن کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ مجھ کو پہچانے، مجھے پہچان کر میری عبادت کریں، مجھ کو ایک مانے. میں نے انس و جن کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخر ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات خطبے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ علم نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے. لہذا ہم سب اللہ رب العالمین سے اس بات کے طلبگار ہوں، ہم سب اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کا، شریعت کا علم عطا فرمائے اور اپنے بھلے بندوں میں اللہ رب العالمین ہم کو شامل فرمائے. ہر شخص کو اس بات کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بس انہی لوگوں کو علم کی سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی چاہتا ہے. علم دین کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے علم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور طلباء ان کی فضیلت یہ ہے کہ چینٹیاں جو ہوتی ہیں حتی النملہ فی جحرہا، یہ چینٹیاں جو ہیں یہ بلوں کے اندر ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے جو ہیں طلباء سے خوش ہو کر اپنے پر ان کے استقبال کے لیے بچھا دیتے ہیں. یہ فضیلت ہے. اور ایک عابد، ایک عالم 1000 عابدوں سے افضل ہے. ایک عابد جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن خوب عبادت کر رہا ہے،
اور ایک عالم جس کے پاس شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، تو ایسے ہزار عابدوں سے وہ عالم افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آج دین کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہم دیکھنے کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، آپ دیکھ لیجئے، نمازوں کا مسئلہ ہے، ہماری دعائیں صحیح نہیں ہیں، ہم کو سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں ہے، نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں ہم کو صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے وہ ہم کو صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں، آپ کے اور ہمارے ساتھ ہی ایسے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو نماز کے لیے، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، اور ناپاکی اور پاکی وہ جانتے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بغیر پانی کے پیشاب کر لیا تو ہم ناپاک ہو گئے، ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو صحیح ڈھنگ سے جاننا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے ان کو آپ جانیے، اور جہاں تک یہ قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیے، پہلے تو سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے تو پتہ چلا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ معجزاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، وہ بڑی چھوٹی وجہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما احدکما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ دوسرا شخص یہ غیبت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ از حد ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں بچتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک بہت بڑا سبب ہم اختیار کر رہے ہیں قبر کے اندر عذاب کا۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو ہم کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کو جو ہے بغیر پانی کے یا بغیر ڈھیلے کے مٹی کے کبھی بھی ہم کو استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی مسجد قباء کے ضمن میں۔ تو قباء گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قباء میں رہنے والوں سے آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تمہاری تعریف کرتا ہے، تو تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکی بہت صحیح ڈھنگ سے حاصل کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم ڈھیلے کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، پاکی بہت صحیح انداز میں ہم اختیار کرتے ہیں اور پاک رہنے کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تمہاری تعریف کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ خیال کریں کہ ہم پیشاب یا قضاء حاجت کے لیے ہم جائیں تو وہاں پر ہم پانی کا استعمال ضرور کریں، یا اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، اگر ہمیں مٹی کے ڈھیلے مل سکتے ہیں تو ہم 3 مٹی کے ڈھیلے وہاں پر ہم ضرور استعمال کریں، اس کا ذکر حدیث کے اندر ہے۔ اور پیشاب کے بارے میں ہم اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہم کھڑے ہو کر نہ کریں، کھڑے ہو کر اس لیے کہ وہاں پر ہم پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پائیں گے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن حدیث کے اندر ایک ایسا واقعہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر مجبوری میں
پریشانی کے وقت کھڑے ہو کر بھی کوئی اگر استنجا کر رہا ہے بشرطے کہ وہ چھینٹوں سے بچ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، دقت ہے، تو اگر وہ کھڑے ہو کر رہا ہے چھینٹوں سے بچتے ہوئے اور پانی استعمال کرتے ہوئے تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتا سباتۃ قوم فبال علیہا قائما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے کے پاس آئے، فبال علیہا قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو یہ آپ نے بس بیان جواز کے لیے کیا. مطلب یہ کہ کبھی ہماری امت کے افراد اس مصیبت میں پھنس جائیں یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں بیٹھنا ممکن نہ ہو، یا پیر میں بڑی دقت ہے، پریشانی، نہیں مڑ رہا ہے، نہیں بیٹھ سکتا ہے، لہذا کھڑے ہو کر وہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو مکمل پاکی اختیار کرنا یہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. تو مسلمان بھائی ہمارے اس بات کا خیال کریں. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی نے استنجا کر لیا ہے اور پانی کا استعمال نہیں کیا، نہ تو ڈھیلے کا استعمال کیا، تو اب کیا اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا؟ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس کو ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہم نجس ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایسے ہی پیشاب کر کے آ گیا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے. وہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نجس ہیں، ہم ناپاک ہیں. وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا. لہذا وہ اتنی جگہ دھوئے گا اور وضو کرے گا اور نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا. پاک ہے وہ شخص. اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نجس انسان ہے، کوئی ناپاک ہے جس پر غسل فرض ہے، تو کیا وہ پاک چیز چھو بھی نہیں سکتا، یا میت کو نہیں چھو سکتا، یا کفن نہیں چھو سکتا، یا اس کو غسل نہیں دے سکتا؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ہم نے سنا ہے کہ جنازے کے موقع پر، میت کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ دور رہیں، آپ نے نہایا نہیں، آپ نہ چھوئیں، آپ پاک نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ تم ہم کو کپڑا اٹھا کر دے دو. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو چٹائی اٹھا کر دے دو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انی حائض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک ہوں، میں نجس ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیست حیضتکی فی یدکی، تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں تھوڑی لگی ہے. ناپاکی کا ایک مقام ہوتا ہے جس میں جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، لہذا آپ پاک چیز کو چھو سکتے ہیں. آپ کے چھونے کی وجہ سے وہ پاک چیز ناپاک نہیں ہوگی. اسی سے مسئلہ نکالا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ پاک انسان کو غسل دے سکتا ہے، یعنی میت کو غسل دے سکتا ہے، کفن دے سکتا ہے، لیکن ہاں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. مٹی بھی دے سکتا ہے قبر پر جا کر، لیکن وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ مسائل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. آئے دن یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں پاکی اور ناپاکی. تو اس ناحیے سے بھی علم کا حاصل کرنا یہ روزمرہ کے مسائل ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہماری مائیں بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کہتی ہیں کہ ہم کو نہانا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ دیکھیں حدیث کے اندر ہے یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام. یغسل من بول الجاریہ کہ اگر لڑکی نے پیشاب کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا دھو دیا جائے گا پانی ڈال کر، اور اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو پانی ڈال کے آپ نے ذرا سا جھاڑ دیا تو پاک ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا تھا، آپ نے ایک ڈول پانی منگایا اور اس کو لا کر دھو دیا اور آپ کا کپڑا پاک ہو گیا. یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں. شریعت نے اسی لیے آسانی دے رکھی ہے کہ ان مسائل کو بہانہ بنا کر کوئی نماز ترک نہ کرے اتنی آسانی سے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو ہم نماز ترک کر دیں اس کی وجہ سے. تو یہ سارے مسائل ہیں. اور دیکھیں پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگ جائے تو کیسے پاک ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت بیان کی ہے کہ اگر کہیں زمین میں اس کے جوتے میں ناپاکی لگ گئی ہے، آگے چل کر وہ جوتے کو رگڑ دے، زمین میں رگڑ دے، مٹی میں رگڑ دے، جوتا پاک ہو گیا. لہذا ناپاکی وہاں سے ختم ہو گئی تو آپ کا جوتا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے.
تو یہ ساری آسانیاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری امت کے لوگ دعا کرنے میں اور پاکی حاصل کرنے میں حد سے آگے نکل جائیں گے. آج وہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہی دور آ رہا ہے. دعا انسان اتنا گڑ گڑاتا ہے محفل میں مجلس میں, اتنا گڑ گڑائے گا. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ بہت عبادت گزار ہے اور اللہ سے بہت ڈرنے والا بندہ ہے. ہاں کہ اللہ کہتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے اللہ کو پکارو تضرعا گڑ گڑا کر, وخفیا چپ کے اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر چپ کے, یہ اللہ نے کہا. اور آپ دیکھیے حد سے لوگ دعا میں گزر رہے ہیں, پاکی حاصل کرنے میں لوگ حد سے آگے گزر رہے ہیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو نجس انسان سمجھ رہا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ناپاک انسان سمجھ رہا ہے. تو میرے بھائیو, دیر تک ناپاک رہنا, نجس رہنا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. فوراً ہم غسل کریں. ہمارے بعض بھائیوں کا معاملہ یہ بہت افسوس ہوتا ہے, بعض بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جمعہ کے دن تک ناپاک رہتے ہیں, سنیچر سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو جمعرات تک ناپاک رہتے ہیں. یہ معاملہ ہے. جاڑے کے دنوں میں بعض لوگوں کے بارے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے, سننے میں یہ آیا ہے, ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ سنیچر سے ناپاک ہوتے ہیں تو جمعرات تک ناپاک رہتے ہیں. تو میرے بھائیو, شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لہذا شریعت کا علم ہونا ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے. روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں رجب کا مہینہ چل رہا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جھوٹے من گھڑت مسائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں. ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں اسٹیٹس پر اور سوشل میڈیا پر کہ رجب کے مہینے میں فلاں تاریخ میں غسل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. 1 تاریخ کو غسل کرو, 29 کو غسل کرو, 30 کو غسل کرو, اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, وہ عالمہ ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ اس طرح سے غسل کرو, اس کی بڑی فضیلت. 15 رجب نزول فاتحہ کا دن ہے. نئی بات سننے میں آئی کہ 15 رجب نزول فاتحہ کا دن ہے. اس رات یا دن میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. لہذا اگر کوئی 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کو جو ہے دنیا اور آخرت کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب ملے. رجب کے مہینے کے روزے, خاص روزے بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ساری چیزوں کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں. اس لیے تابعی کا قول ہم جو برابر بیان کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دین کیا ہے, امانت ہے. یہ دین کیا ہے, امانت ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, لہذا خوب ٹھیک سے دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, یہ دیکھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ چند مسائل تھے, پاکی اور ناپاکی کے مسائل, اور یہ جو رجب کے مہینے میں بہت سے مسائل آئے ہیں تو اس تعلق سے ذہن میں آیا کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو بیان کرنا مختصر انداز میں, اور رجب کے مہینے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو بیان کرنا پچھلے خطبے میں بیان کیا گیا اور اس خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا. لہذا ان سب باتوں کو جاننا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے. جو روزمرہ کے یہ مسائل ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مستند علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے, اے اللہ انہیں شفا, اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے, ان کے پیر میں کچھ تکلیف ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا